ہے یا اس کی قدرت کیسے کام کرتی ہے، اس کا ایک تھوڑا سا ہنٹ ہمیں ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات ہوتی ہے۔ سورہ کہف میں ایک جگہ پہ آتا ہے مجمع البحرین۔ مجمع البحرین کا مطلب جہاں پہ دو نہریں یا دو پانی یا دو سمندر یا اس طرح کی چیزیں جو خضر علیہ السلام جو ہے وہ سمندروں میں یا بھٹکوں کو رستہ بتانے کے ہیلپ کرنے کے لیے اللہ نے معمور کی ہیں، اور بھی بہت سارے کام ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ اپنے سسٹم کے کام ان سے لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک کشتی ہوتی ہے، اس کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، اسٹرالوجر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے جو بھی آپ کے جائز معاملات ہیں اس کا علاج کرتے ہیں۔ ناظرین، جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ وظائف سے معجزات کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس کے اوپر بہت زبردست انفارمیٹیو جو ٹاپکس ہیں آپ کو اس چینل پر ملیں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے جو ہم کرنے لگے ہیں سورہ کہف کے حوالے سے کرنے لگے ہیں۔ سورہ کہف کے کیا فائدے ہیں، کیا بینیفٹ ہوتے ہیں ہماری لائف میں، بہت سے لوگ اس پر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور پڑھا کریں۔ یہ پڑھنی کب چاہیے، کس ٹائم پہ پڑھنی چاہیے، اس سے آپ کے جو فائنینشلی طور پہ جو معاملات ہیں وہ، آپ کی زندگی کے اثرات وہ، اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ کیا معاملات ہوتے ہیں، جانتے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ اس میں بھی فائنینشیل چیزیں آ گئی؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، اچھا، وہ وہ تو تو معاملات ہیں۔ قرآن پاک تو ہے ہی بے نور، شک، ایک ایک حرف نور ہے اس کا، بے شک۔ اور میں بڑا خوش ہوں جی آپ نے جس طرح سے اس کے بارے میں بتایا۔ جی جی، فائنینشیل ہی کا آپ نے زیادہ کیا، اصل میں بیسیکلی فتنہ دجال سے ہاں جو ہے نا، سوری میں یہ بتانا تھا۔ نہیں وہ شیخ صاحب ہے نا، تو پھر اچھا، فائنینس کی بات تو ہونی ہے پہلے۔ یہ دجال کو کیوں جوڑا جاتا ہے؟ ہاں میں سورہ کہف سے؟ بتاتا ہوں، سورہ کہف جو ہے نا یہ بیسیکلی مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا۔ اس کے اندر نا 3 چیزوں کے بارے میں بیسیکلی بات کی گئی ہے۔ میں آپ کو نا اس کو بتاتا ہوں کہ اس کا نمبر جو ہے 18 ہے۔ اس سے پہلی جو سورہ ہے نا اس کا نام ہے سورۃ الاسراء، ٹھیک ہے، سورت نمبر 17، اس کے 111 آیات ہیں، وہ بھی مکی سورہ ہے۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی سورہ کہف جو ہے وہ کنٹینیوٹی ہے سورہ اسراء کی، ٹھیک ہے۔ آخری جو آیت ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا مفہوم یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور سورہ کہف اٹسیلف شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبادہ، مطلب اس طرح سے یہ شروع سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی پہلی جو 10 آیات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ مطلب ایک سورۃ یاسین جو ہے وہ میری امت کے سینے میں ہو، اور دوسری یہ جو پہلی 10 آیات ہیں سورہ کہف کی، اس کو پڑھنے سے انسان جو ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کو ویسے جمعہ والے دن جو ہے وہ تلاوت کا حکم ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے، اس کی برکت سے، کہ آپ پورے ایک ہفتے کے لیے اللہ تعالیٰ کے، ویسے ہم پناہ میں ہی ہیں سارے، مگر ایک خصوصی جو ہے نا آپ کو پناہ وہ حاصل ہو جاتی ہے، غیر طبعی جو موت ہے اس سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹل ڈیتھ جو ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے فلک صاحب کہ سورہ کہف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو طریقہ کار ہے نا تقدیر سے ریلیٹڈ، یا اللہ تعالیٰ جو کام کر رہا ہے اس کائنات میں جو کئی بار ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالتی ہے۔ یہ بیسیکلی انسان کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ اس میں بہت سارے واقعات ہیں، اصحاب کہف سے ریلیٹڈ واقعہ ہے کہ وہ اپنے جس ملک میں جہاں پہ بھی وہ تھے وہاں کے جو حکمران تھے ان سے، یعنی وہ گھبرا کے، کیونکہ وہ کفر اور الحاد کی طرف وہ لوگ چلے گئے تھے جو حکمران تھے، تو یہ لوگ اہل ایمان تھے، یہ وہاں سے شہر سے بھاگتے ہیں اور ایک غار میں آ کے چھپ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی ہوتا ہے، کتمیر اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ کہف میں یہ سیلف بتایا گیا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ 5 تھے، کچھ لوگ کہیں گے، بیان کریں گے کہ یہ 6 تھے، کچھ لوگ کہیں گے کہ 7 تھے، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کتنے تھے، ٹھیک ہے۔ مختلف مفروضے جو ہیں، اب یہ 300 سال کم و بیش سوئے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب اٹھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید چند گھنٹے جو ہے ہم سوئے ہیں،
پھر وہاں پہ ان کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ سکہ جو ہوتا ہے وہاں کا لے کے شہر میں جاتے ہیں، اور ان کا حلیہ ہی اور ہوتا ہے، 300 سال گزر چکے ہوتے ہیں، ان کو خیر وہ پوچھا جاتا ہے، ان کو بڑا عزت احترام کیا جاتا ہے، کیونکہ ایمان والا بادشاہ جو ہے وہ آ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ دوبارہ سے وفات پاتے ہیں، اور پھر ان کا پراپر جو ہے وہ تدفین اور یہ سارا ایک یہ واقعہ ہے۔ اس کے اندر اس کے علاوہ حضرت ذوالقرنین کا جو ہے واقعہ وہ ہے، خاص طور پہ جو میں نے بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کام کے جو ہیں یا اس کی قدرت کیسے کام کرتی ہے، اس کا ایک تھوڑا سا ہنٹ ہمیں ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات ہوتی ہے۔ سورہ کہف میں ایک جگہ پہ آتا ہے مجمع البحرین۔ مجمع البحرین کا مطلب جہاں پہ دو نہریں یا دو پانی یا دو سمندر یا اس طرح کی چیزیں جو مل رہی ہیں، وہاں پہ جب یہ ملتے ہیں تو پھر 3 واقعات ہوتے ہیں۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کا جو ذکر کیا ہے وہ خاص بندہ جس کو ہم نے خاص رحمت میں رکھا اور خاص علم عطا کیا، اس طرح سے مفہوم ہے۔ رجال الغیب کی بھی ہم نے کسی دن کریں گے ویڈیو، رجال الغیب کے اوپر بھی حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ سمندروں میں یا بھٹکے کو راستہ بتانے کے ہیلپ کرنے کے لیے اللہ نے معمور کیے ہیں، اور بھی بہت سارے کام ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ اپنے سسٹم کے کام ان سے لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک کشتی ہوتی ہے، اس کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب موسیٰ علیہ السلام جب ان کو جوائن کرتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں جی حضرت خضر کہتے ہیں جو بھی میں کروں گا آپ نے دیکھنا ہے، مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ تو حضرت موسیٰ بڑے ذرا جلالی طبیعت کے ہوتے ہیں، وہ کشتی میں سوراخ ہوتا ہے تو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ خضر کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے منع کیا تھا کہ پلیز آپ نے پوچھنا نہیں ہے، مگر اب ٹھیک ہے مرضی آپ کی، سوری کرتے ہیں، میں آگے نہیں پوچھوں گا۔ آگے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بچے کو لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں وہاں پہ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے قتل کیا ہے، گویا قتل انسانیت کا قتل ہے، یہ آپ نے کیوں کیا؟ وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ پھر بولیں، آپ نے پھر سوال کیا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ آپ نہیں کروں گا، سوری، اس کے بعد اگر میں کروں گا تو رستے ہم علیحدہ کر لیں گے۔ کہتے ہیں یقیناً ایسے ہی۔ پھر آگے جاتے ہیں تو ایک گاؤں میں نا جا کے وہ ان کو گاؤں والوں کہتے ہیں جی ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا کھلا دیں۔ تو وہ گاؤں والے ان کو نا کھانا کھلانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ وہاں سے نکلتے ہیں تو ایک دیوار جو ہے وہ گر رہی ہوتی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو تعمیر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں تعمیر کی، ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو تعمیر کی تھی اس کے بدلے پیسے لیتے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا تھا، چلے پیسے لے لیتے۔ وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام جو کہتے ہیں جی اب آپ کا اور ہمارا رستہ علیحدہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو بہرحال بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ تینوں کام کیوں کیے، میں نے اپنے لیے نہیں کیے، یہ مجھ سے اللہ نے اپنا کوئی سسٹم تھا اس کے لیے کروائے ہیں، کہ یہ جو سوراخ کی کشتی میں یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، اور آگے کوئی حاکم اس طرح کا تھا کہ جو لوگوں کی کشتیاں جو ہے نا ان پہ قبضہ کر لیتا ہے خوبصورت کشتی کو دیکھ کے۔ اس میں میں نے ایب اس لیے ڈال دیا کہ یہ غریب لوگ ہیں، تھوڑا بہت اپنا ریپیئر کروا کے یہ ٹھیک کروا لیں گے، ان کی کشتی نہ مطلب وہ اس پہ قبضہ نہ کر لے۔ لڑکے کو اس لیے قتل کیا، اللہ کا حکم تھا کہ یہ آگے جا کے کفر میں چلا جائے گا، یہ نیک والدین کی اولاد ہے، یہ ان کے لیے خرابی کا باعث بنے گا، تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ جائے تو نئی اولاد جو ہے میں ان کو ایمان والی عطا کروں۔ اور تیسرا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی دیوار ہے جو چھوٹے ہیں، انہوں نے ابھی جوان ہونا ہے، تو اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے بڑا نیک بندہ تھا، وہ خزانہ چھوڑ کے گیا ہوا، تو اگر وہ دیوار گر جائے گی تو وہ جگہ کا نام و نشان مٹ جاتا، تو اللہ نے مجھے کہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ، اس کا مفہوم جو ہے بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، جو چیزیں جیسے نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں کئی دفعہ ویسے نہیں ہوتی، ہمیں دیکھنے کی آنکھ اور بتاتی ہے، اصل میں معاملات اور چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سے جو بینیفٹ لینے کا طریقہ وہ ہے، اور دوسرا اس کے اندر یاجوج ماجوج کا ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، ماجوج پہ کریں گے۔ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو استخارے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے؟ نہیں، مطلب اگر آپ کو فیصلہ لینا چاہتے ہیں اس سے پہلے نہیں، اس کا تعلق نہیں، استخارے سے نہیں ہے،
استخارہ جو ہے اس کے لیے دعا ہے استخارے کی، اس کا طریقہ ہے، وہ ہمارے سارے جو چینلز ہیں، احمدیہ اسٹرالوجر ہے، وظائف سے معجزات ہے، فلک شیخ ہے، ندیم لطیف آفیشل پہ بھی شاید ہمارے پاس یہ ہیں، یہ کیے ہیں استخارے پہ. ہاں جی، وہاں وہ استخارہ جو ہے اور پانی سے بھی استخارہ آپ نے بڑا زبردست بتایا ہمیں ڈاکٹر صاحب نے. باقی اس کے اوپر بھی ہم ڈیٹیل میں ویڈیو کریں گے. اس کی ڈاکٹر صاحب ایگزیکٹ جو فوائد ہیں وہ ذرا میں چاہوں گا. فوائد اس کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ غیر طبعی موت سے بچ جاتے ہیں، اللہ کی خاص پناہ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو صبح کے وقت پڑھتے ہیں روزانہ، وہاں پہ آپ والی بات وہ آ جاتی ہے کہ ڈھیر ہی پھر پیسہ آتا ہے. اس کو صبح فجر کے ٹائم، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں. روزانہ اگر اس کو پڑھتے ہیں آپ، مثال کے طور پہ آپ کا کوئی زمین جائیداد سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، جاب نہیں لگ رہی ہے، آپ نے اپنے ملک سے باہر سفر کرنا ہے، تو بطور اس کو نا برکت کے اس کو آپ 41 ڈیز پڑھیں، اس کو 21 ڈیز پڑھیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کی روپے پیسے کی کثرت تو ہوتی ہی ہوتی ہے. چلیں جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بلکہ بہت اچھا جو آپ نے اس کو ڈیفائن بھی کیا. بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی اس سے ہوا ہوگا. بہت سارے لوگوں کو نا پتہ بھی نہیں ہے سورہ کہف. ہمارا قرآن ایک ایک چیز جو ہے نا وہ واضح کرتا ہے. اور یہ میں نے کہا ہے کہ یہ معراج پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے نا، تو سورت نمبر 17 الاسراء جو ہے اس کی کنٹینیوٹی جو ہے یہ بیان ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم اس سے آگے کنٹینیوٹی اس کی بڑھائیں گے، اور اسلامک ٹاپک کے اوپر بھی، تاکہ لوگوں کو سجیشن بھی دیں کمنٹس میں، اور اپنا سوال بھی ہمیں لکھیں، نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ. تو ایک سوال یہ جو صوفی ٹیرو کارڈ ہے، اس سے آپ کا ہم جواب دیں گے. باقی ناظرین، آپ کو اگر چینل اچھا لگا وظائف سے معجزات، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، تاکہ اس طرح کی جو نالجیبل پروگرام ہے آپ تک پہنچتے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.